نہیں بن سکا وہ سیاست کی نظر ہو چکا، اور جب پاکستان کا آنے والا مستقبل اندھیرے میں ڈوبتا ہوا جب نظر آیا، اور اس وقت کی جون سی بھی حکومت تھی اس ملک کی، جب ان عمائدین سے، ان کے سیاسی نمائندوں سے اور علماء کرام سے جب رابطہ کیا پاکستان کے آنے والے مستقبل کی روشنی کے لیے، تو یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں تک اس ملک کے لیے قربان کیا ہے۔ یہ کسی صورت دہشت گرد نہیں ہو سکتے، میرا ایمان ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب والا جب کبھی بھی خدا نخواستہ اس سے پہلے بھی کہیں کسی دہشت گرد نے اس طرح کی کوئی وار کی ہے اس روڈ کے اوپر دیمر کے چہرے کو مسح کر کے پیش کرنے کے لیے، تو یہی عمائدین، یہی علماء کرام، یہی سیاسی زعماء اور سیاسی نمائندگان تھے جنہوں نے ہمارے اہل تشریف بھائیوں کو اپنے گھروں تک بھی پناہ دے کے ان کو بھی تحفظ دیا اور ان کو محفوظ کیا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے اس پورے 250-300 کلومیٹر جو ہمارا رینج بنتا ہے، اوورآل تو 600 کلومیٹر کی یہ سڑک ہے، اس کے اندر آج تک جتنے گاڑی کے حادثات ہوئے، جتنے ایکسیڈنٹس ہوئے، جناب جنرل صاحب خدا گواہ ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ گاڑی آئی کہاں سے، اس پہ افراد کون ہیں، یہ جاتے کدھر تھے، نہیں، انہوں نے انتہائی خطرناک دشوار گزار کھائیوں سے، پہاڑیوں سے، دریا سے ان کی لاشیں نکالی اپنی مدد۔ آپ ان لوگوں نے، چاہے ان کا تعلق استور سے کیوں تھا، یا اسکردو سے کیوں نہ تھا، یا نگر سے کیوں نہیں تھا، یا اکراس دا جی بی گلگت بلتستان کے جس ڈسٹرکٹ میں، یا ایون پنجاب کا بھی کوئی آدمی مسافر یہاں پہ مصیبت سے دو چار ہوا، تو انہوں نے اپنے جیب سے پیسے جمع کر کے، چونکہ میرا تعلق ہے دیمر کے ساتھ اور زندگی بھر رہے گا انشاءاللہ، تو یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ انسانیت کی خدمت پہ معمور ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آنے والا وقت اور زیادہ انشاءاللہ یہ اپنی خدمت کو پاک فوج کے حوالے سے ہو، یا سول حکومت کے ادارے سے ہو، یا انسانیت کے حوالے سے ہو، یہ ہر اول دستے کے طور پہ مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے دیمر کے لوگوں کا وہ والا اصل چہرہ ہے۔ اور ہم نے مہمان نوازی اگر کوئی مثال دی ہے تو آج تک گلگت بلتستان میں دیامیر کی دی ہے، لیکن چند ایک اگر کسی دہشت گرد نے اس علاقے کو سلیکٹ کیا ہے، اس روٹ کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دیمر بادشاہ ڈیم جو پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو اگر وہ سبوتاژ کرے، یا سی پیک کا روٹ ہے، میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے، جنرل صاحب میں آج بھی یہ بات پہ مجبور ہوں کہ میں حقائق کو سامنے رکھوں، اور مجھے تو آج بھی یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ضرور ہے جو دیمر کے اندر اس روٹ کے اوپر وار کر کے نہ صرف گلگت بلتستان کے امن کے اوپر وار کرتا ہے بلکہ وہ پاکستان کے امن کے اوپر وار کرتا ہے۔ تو جناب جنرل صاحب مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ پورا فورم، پورے علماء کرام، عمائدین آپ سے دست بستہ آپ سے گزارش کریں گے کہ سانحۂ حضر جو انتہائی ایک دل خراش واقعہ ہے، جس پہ سویلین کے ساتھ ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، خون سب کا برابر ہے، چاہے وہ فوج کا ہو چاہے وہ سول آدمی کا ہو، خون پھر خون ہے۔ تو آپ سے میری بھی گزارش ہے، چونکہ صوبائی حکومت کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس ہیں، کتنے ہمارے پاس وہ سورسز ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں تک پہنچ سکیں، تو میں عمائدین کے بہاف پہ، علماء کرام کے بہاف پہ اور حکومت کے بہاف پہ بھی چیف منسٹر صاحب کے سامنے آپ سے میری گزارش ہوگی سر کہ جس ایکسٹریم لیول تک آپ اگر جا کے ان دہشت گردوں کو پکڑ کے اس قوم کے سامنے لا کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا ان کا تعلق، مجھے اب بھی یقین ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی بیرونی ہاتھ ضرور ہوگا یہاں پہ استعمال ہو کے ان چہروں کو وہ مسح کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگلا 1 منٹ سر، دہشت گردی چاہے اس روٹ کے اوپر ہو یا گلگت بلتستان کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہو یا گلگت کیپٹل میں ہو، سیکٹیرین مذہب کے نام پہ جو بھی دہشت گردی کرے گا وہ اتنا ہی مجرم ہے، جس نے اس بس کے اوپر حملہ کیا وہ بھی اتنا مجرم ہے۔ ایک انسان کی آپ جان لیں یا آپ
پوری بس کے اندر کے لوگوں کی جان لیں. مقصد ایک ہی ہے کہ دہشت گردی. تو میری اس موقع سے چونکہ میں وزیر داخلہ ہوں، سب سے زیادہ ذمہ داری میری ہے چیف منسٹر صاحب کے بعد. جنرل صاحب میری گزارش ہے کہ گلگت کے اندر بھی بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے نہیں بہت بڑے قسم کے حادثات ہو چکے ہیں اور اب بھی ہمیں ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. تو میری گزارش نہ صرف اس روٹ کے اوپر کی تحفظ کے حوالے سے ہے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے امن. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے جنرل صاحب گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عزت اور طاقت دی ہے. آپ گلگت بلتستان کے امن کو انشور کروائیں سر. سول گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ آگے رہیں، یہ عمائدین آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، گلگت بلتستان کے امن کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے، نہ کہ ہم صرف ایک کیس کا نام لے کے ہم روز کیس کا نام لیں. کیس کے اوپر کی دہشت گردی بھی دہشت گردی ہے. گلگت بلتستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر کسی کو اگر مذہب کے نام پہ گولی ماری جاتی ہے وہ بھی ایسا دہشت گرد ہے جنہوں نے یہ واردات کی ہے. تو ایک دفعہ پھر جنرل صاحب میری گزارش ہوگی اسپیسیفکلی اینڈ پہ سانحۂ حضور کے حوالے سے جتنے پاک فوج کے وسائل آپ کے پاس ہیں، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، آپ آئی ٹی میں ملک کے ایک جنرل ہیں، آپ اپنی طاقت استعمال کریں اور ان تک پہنچیں، ان کو کیفر کردار تک